السلام علیکم پاکستان زندہ باد. کچھ چیزیں ہیں جی جو ویڈیو کے آغاز میں بتانا چاہوں گا اس سے قبل کہ آپ کوئی پرسیپشن کریٹ کیجئے. فرسٹ آف آل مائی لک، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہیئر کٹ کروایا اور یہ آل دس تو آئی ایم لکنگ اٹس لائک اے بیبی لک. آئی نو اٹ ہیپنز رائٹ آفٹر مائی ہیئر کٹ، تو دس از اے روٹین فار می. اچھا، سیکنڈ تھنگ از کہ آئی ایم رائٹ ناؤ آن مائی بیڈ، تو دس از آلسو آکورڈ. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ پرسکون نیند، میں تو چلو رات کو انشاءاللہ سوتا ہی ہوں، لیکن ایک جو فیک نیوز کی منڈی لگی ہوئی ہے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، اور ایون ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں بھی، اس نے کچھ بچوں کی جو زندگی ہے وہ حرام کی ہوئی ہے اور ان کی جو نیندیں ہیں وہ اڑائی ہوئی ہیں، اور ان کو کچھ دیر پہلے بتا دیا جاتا ہے جی کہ یہ ہو گیا، آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا مارکس، وہ بھی نہیں ملیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا. تو میں نے سوچا، ظاہر ہے میں بھی میٹرک انٹر کر کے آیا ہوں، اور میں جن سے بات کر رہا تھا ان سے بھی میں یہ بات ڈسکس کر رہا تھا کہ بھائی ہم میٹرک انٹر جو ہیں وہ کر کے آئے ہیں، تو اس دوران بچوں کو جس کرب کا سامنا ہے، جس پریشانی کا سامنا ہے، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں ظاہر ہے. اور رزلٹ کی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، اور مجھے تو ظاہر نیند بھی نہیں آتی تھی کہ جی کل میرا رزلٹ آنا ہے، اور نمازیں پڑھے ہونا اسپیشلی، اور جناب اچانک سے 5 وقت نمازی بن جانا، اور تہجد بھی شاید، اور اس طرح کی چیزیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجائے کل تک ویٹ کروایا جائے، اگر شاید آج کسی کی نیند پرسکون گزر جائے تو میں مناسب سمجھتا ہوں اس کو بتانا. پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ اچانک سے مجھے ابھی کال آئی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب سے، اور میں نے ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اچانک سے کیا ہوا. 30 کو رزلٹ آنا تھا، 29 کو اعلان ہوتا ہے جی کہ کووڈ کی پالیسی کی وجہ سے، پروموشن پالیسی کی وجہ سے رزلٹ نہیں آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جو آپ کو پتہ ہے، جو لاسٹ ٹائم آئی بی سی سی کی باقاعدہ کال پہ جو آئی پی ایم سی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ فیصلے کیے گئے تھے جو کہ اس سے پہلے نہیں تھے. اس میں فیصلے یہ کیے گئے تھے کہ جی آپ لوگوں کو 33% دے کے پاس کیا جائے گا سب کو، اور اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ بچوں کو نومبر میں چانس ملے گا اسپیشل ایگزامز کا، جو کہ امپروومنٹ ایگزامز نہیں ہوں گے، اسپیشل ایگزامز ہوں گے. اس بات کو میں بعد میں الیبوریٹ کروں گا، دس از آئی تھنک گڈ. اچھا، اسپیشل ایگزامز کا جو چانس ملے گا، اور بچے جو ہیں وہ ان مارکس کو، اگر ان کو ان کے من پسند مارکس نہیں آتے، ان کو امپروو بھی کر پائیں گے. اچھا، اب پی بی سی سی کا بھی اجلاس ہوا، کچھ فیصلے ہو گئے، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انٹرویو میں ہمیں بتا دی جاتی ہیں، کہہ دی جاتی ہیں، لیکن گورنمنٹ لیول پہ جب چیزیں جب تک متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو، جیسے کہ آئی بی سی سی میں جو بھی فیصلہ ہو گیا اور بریکنگ نیوز جو بھی چل گئی، جب تک ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کو نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا، جب تک گورنمنٹ کا سرکولر جاری نہیں ہوگا، تب تک اس تمام تر سچویشن کی کوئی لیگل اس کی سٹیٹس اس کا نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ جی میں نے آپ کو 20 اگست کو بتایا تھا کہ جی 30 ستمبر کو رزلٹ آ رہا ہے. مجھے اب کسی نے بتایا تھا، لیکن باقاعدہ جو بورڈز تھے انہوں نے آپ کو 20 ستمبر کو، یعنی کہ ایک ماہ بعد بتایا کہ بھائی 30 ستمبر کو رزلٹ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک دن پہلے ذرا ان کو کچھ کرنا پڑا. اچھا، اب ہوا یہ کہ انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ جی جو آئی پی ایم سی کا اجلاس ہوا، اس میں جو فیصلے ہوئے وہ آپ لوگوں نے تو بچوں کو بتا دیے، ٹی وی چینلز پہ تو چل گئے، لیکن ہم تک جب تک کوئی حکم نامہ نہیں آتا، آفیشیل چیزیں نہیں پہنچتی، ہم اس پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اب ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے پراپر چیکنگ اور رزلٹ جو کمپائل کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، وہ ہم نے پرانی پالیسی کے تحت کر لیا تھا. اب اتنی لیٹ آئی پی ایم سی کا اجلاس ہوا اور اس میں باقاعدہ فیصلے کیے گئے، اور فیصلے ریٹن فارم میں ان تک لیٹ پہنچے، تو پھر پالیسی میں چینجز کرنے پڑ گئے. اب جو پالیسی پرانی تھی اس کے مطابق نہ ہی سب بچوں کو پاس کیا گیا تھا، نہ ہی ان کو امپروومنٹ کا چانس ملنا تھا، نہ ہی سپلیمنٹری ٹیگ جو ہے اس کو ریموو کیا جانا تھا. اس کے تحت تو رزلٹ آپ کا 30 ستمبر کو آ سکتا تھا، لیکن ایسا کرنا مناسب نہ ہوتا، بعد میں بچوں کو مسائل ہوتے، تو اس لیے ان کو یہ روکنا پڑا. 28 کو غالباً ان کو موصول ہوئے احکامات آئی پی ایم سی کے، اور پھر ان کی میٹنگ ہوئی 29 کو پی بی سی سی کی، اور اس میں فیصلہ ہوا کہ ان تمام تر جو فیصلے ہوئے ہیں آئی پی ایم سی میں، ان کو یونیفارم پالیسی کو وی شوڈ بی میکنگ دس اے پارٹ آف آر پالیسی ایز ویل، ہمیں اپنی پالیسی کا بھی اس کو حصہ بنانا ہے.
اس کے بعد جی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے رزلٹ کو روک لیا. اب کچھ بچے کہہ رہے ہیں جی 5 تاریخ کو رزلٹ آ رہا ہے, کچھ کہتے ہیں 4 تاریخ کو رزلٹ آ رہا ہے. بھائی کہیں نہیں آ رہا, خدا کا خوف کرو یار. مطلب سنی سنائی باتیں لوگوں کو آپ بتاتے ہیں, اور اس چیز کا حساب ہونا ہے یار, مر جانا ہے. آپ کسی کے جذبات سے کھیلتے ہیں تو خدا کا خوف کریں. کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. ہوگا کیا, میری بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی 6-7 دن لگ جائیں گے. میں آپ کو پروسیس بتا دیتا ہوں. ہوگا کیا, فیصلے ہو چکے ہیں, جو نئی پالیسی بنی تھی وہ بن چکی ہے, سب کچھ فائنل ہو چکا ہے. آج چیف سیکرٹری پنجاب کو جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھیجا تھا پالیسی اپروول کے لیے, اس کے بعد سی ایم ہاؤس بھیجنی تھی, لیکن چیف سیکرٹری آج اسلام آباد تھے, اس لیے آج وہ پالیسی ان تک نہیں جا سکی. اب منڈے کو ان تک پہنچے گی. جب منڈے کو ان تک پہنچے گی, پھر منگل کو یا بدھ کو میکسیمم چیف منسٹر پنجاب یعنی کہ عثمان بزدار صاحب کی ٹیبل پہ وہ پالیسی پڑی ہوگی, پھر وہ اس کو سائن کریں گے. پھر بدھ جمعرات یعنی کہ ٹوٹل آپ کے 7 سے 8 دن لگ سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا رزلٹ آنے میں پنجاب کا. اور جو میٹرک کا رزلٹ ہوگا اس کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ ٹائم پہ آئے گا, کیونکہ پالیسی ظاہر انہوں نے اکٹھی بنا لی ہے اور اس کے لیے تو بھی ٹائم پڑا ہوا ہے. تو پالیسی اکٹھی بنا چکے ہیں یہ لوگ, اور اس کی جو 16 یا 15 میں بار بار بھول جاتا ہوں جو ڈیٹ آپ کو میں نے بتائی ہوئی ہے, اسی پہ رزلٹ میٹرک کا انشاءاللہ آئے گا. پارٹ 2 کا رزلٹ بھی 5-6 دن میں آ جائے گا اب سے لے کر, یعنی کہ جمعہ ہفتہ اتوار گیا, 3 دن تو آپ کی چھٹی ہو گئی. اس کے بعد جی منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے اس کو 3 سے 4 روز لگ جائیں گے چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری سے اپروول کے بعد پراپر اناؤنسمنٹ ہوتے ہوئے. لیکن انشاءاللہ وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ بورڈ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی میں آپ کو وہ بتا دوں. اچھا, اب جو پالیسی بنی ہے اس میں کیا کیا چیزیں جی انہوں نے بتائی ہیں. سب سے اہم جو چیز انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے, جو کہ اچھی چیزیں ہیں, اور انہوں نے جنہوں نے مجھ سے بات کی انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ اب اس سے زیادہ تو یہی ہے کہ ہم بچوں کو یہ کہیں کہ اور کچھ ساڑھے لائک انہوں نے اس طرح کہا. وہ اس لیے کہ سب کچھ تو دے دیا. کیسے, آپ کا جو پالیسی میں آپ کو اب تک بتاتا آ رہا ہوں وہی ہوگی. آپ کا رزلٹ جو آئے گا اس میں 33% مارکس دے کے سب کو پاس کر دیا جائے گا. وہ بچے جن کو لگتا ہے کہ ان کو 33% مارکس پسند نہیں آئے, وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ دوبارہ سے نومبر میں دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں. وہ بچے جن کے 67 مارکس آتے ہیں, 70 مارکس آتے ہیں, 75 مارکس آتے ہیں, ان کو بھی اگر لگتا ہے کہ ہمارے مارکس کم آئے ہیں تو دے کین آلسو امپروو ان نومبر. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے علاوہ جی کیا ہے کہ سب سے خوبصورت بات کیا ہے جو مجھے بڑی اچھی لگی, انہوں نے یہ بتایا کہ پالیسی کے مطابق ہر بچے کے پاس زندگی میں ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے دیے گئے پیپرز کو امپروو کر سکتا ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی وہ جو چانس ہے وہ نومبر میں اگر ہم امپروو کریں گے وہ چانس تو ہمارے پاس ختم ہو جائے گا. اچھی خبر یہ ہے کہ وہ جو چانس ہے وہ آپ کے پاس رہے گا, وہ آپ ریٹین کر سکتے ہیں. یہ جو نومبر میں آپ کو موقع ملنے جا رہا ہے, دس از ناٹ پارٹ آف اینی پالیسی اور روٹین میٹرز. یہ تو ایک اسپیشل ایگزامز ہیں جو کہ آپ کو اسپیشل سچویشن کی وجہ سے بیکاز آف کووڈ آپ کو اسپیشل یہ موقع دیا جا رہا ہے. نہیں تو زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ 33% مارکس آپ کو دے دیے جائیں اور آپ کے سپلیمنٹری ایگزامز کے ساتھ سپلی کا ٹیگ بھی نہ لگے. یہ آپ کو اسپیشل جو ایگزامز ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو فیور دی جا رہی ہے. اب جب آپ کو فیور دی جا رہی ہے, اگر میں آپ کو یہ ریموٹ دے رہا ہوں, میں آپ کو یہ ریموٹ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اگر یہ میں آپ کو ایز اے گفٹ دے رہا ہوں, اور یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی دینا ہے نا, تو یہ میں آپ کو دوں گا ہی دوں گا. اب یہ تو میں نے آپ کو ایز اے گفٹ دیا, تو یہ میں نہ دوں تو پھر میں فیور گفٹ تو نہیں نا دیا ہوا, اسپیشل فیور تو نہیں نا ہوئی. یعنی کہ جو نومبر میں آپ کے ایگزامس ہوں گے وہ تو فیور ہے, وہ تو ایک گفٹ ہے, وہ تو ایک اسپیشل ایگزام ہے, اسپیشل گفٹ ہے, وہ تو ہوگا ہی ہوگا. لیکن اس کے باوجود اگر کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے اس ایگزامز میں بھی مارکس اچھے نہیں آتے تو وہ نیکسٹ ایئر چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے علاوہ ایک بڑا اہم معاملہ, آج فیڈرل بورڈ میں کچھ دوست گئے اور انہوں نے وہاں پہ جو میں ابھی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, ایک آفیشیل ہیرارکی ہوتی ہے, آفیشیل میٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ شاید میٹرک انٹر میں ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے. شاید میں بھی جب آپ کی ایج کا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ گورنمنٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اعلان گورنمنٹ کر دیتی ہے کہ فلان شہید کو 50 لاکھ روپے ملے گا, لیکن شہید جو ہوتا ہے اس کے لواحقین جو ہوتے ہیں وہ ابھی بھی اگر آپ ایم ڈی کیٹ کے بچے پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ڈی چوک میں, تو ساتھ ایف سی جو ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری ایک فورس ہے کے پی کے میں, ان کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے جو لواحقین ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہمیں 30 لاکھ روپے کیوں نہیں ملا. 30 لاکھ کیا ملتا
کسی وزیر نے اعلان کر دیا لیکن آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اور اب یہ سوچ کے بیٹھ گئے ان کو 30 لاکھ ملے گا. تو یعنی کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر تو چیئرمین فیڈرل بورڈ نے یا کسی اور منسٹر نے کوئی بات کہی ہے تو ان کی یار کوئی ان کی ویلیو ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ چیئرمین فیڈرل بورڈ ایک بات آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہے, آپ نے اس کی بات کا بلیو کرنا ہے یا آپ نے کسی کلرک کا بلیو کرنا ہے. اب آپ وہاں جا رہے ہیں اور کلرکس جو وہاں پہ ہوتے ہیں وہ کلریکل سٹاف آپ کو بتا رہے ہیں جی ہمیں آرڈرز نہیں ملے, تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, ان کو آرڈر نہیں ملے. آرڈر ان کو اس لیے نہیں ملے نومبر کے ایگزامز کے حوالے سے کہ ابھی تک ڈیٹ ہی فائنل نہیں ہوئی. ڈیٹ فائنل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 9th اور 11th کے جب رزلٹ آئے گا اس کے بعد ڈیٹ فائنل کی جائے گی تاکہ اکٹھے ایگزامز لیے جا سکیں, میٹرک اور انٹر کے 9th 10th 11th 12th سب کے اسپیشل ایگزامز اکٹھے لیے جا سکیں. اس لیے بار بار ڈیٹ کا اعلان نہیں ہوگا, ایک ہی بار ڈیٹ کا اعلان ہوگا. اچھا, اب خوبصورت بات جو بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں نے آ کے کہا کہ جی بورڈ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ایک اگر آپ کا سبجیکٹ میں آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو صرف وہی امپروو ہوگا, باقی سبجیکٹس امپروو نہیں ہوں گے. بھائی ڈز اٹ میک اینی سینس؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا عقل مانتی ہے؟ بھاڑ میں گئے باقی لوگ, آپ خود سوچئے, کیا عقل مانتی ہے؟ بھاڑ میں گیا سٹاف یار, آپ کو وہ جو بھی بتا رہا ہے. آپ یہ سوچئے ڈز اٹ میک اینی سینس کہ آپ ایک سبجیکٹ امپروو کر رہے ہیں, اس کے ساتھ جڑا ہوا جو فرسٹ ایئر کا سبجیکٹ ہے, اس کے ساتھ جڑا ہوا جو کمپلسری سبجیکٹ ہے, اس کے مارکس امپروو نہیں ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ سوال پوچھا. جب میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. بچہ جو مارکس امپروو, اگر آپ کیمسٹری کے مارکس امپروو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی, مثال دے رہا ہوں, جو انگلش ہے سیکنڈ ایئر کی اس کے بھی مارکس پرپورشنیٹ دوبارہ سے بنیں گے, پھر اس میں دوبارہ سے 5% ایڈ ہوگا, پھر دوبارہ سے فرسٹ ایئر کے مارکس کیمسٹری کے اتنے لگیں گے جو امپروو کر چکے ہیں آپ, پھر دوبارہ سے جو فرسٹ ایئر کا بھی کمپلسری ٹیسٹ ہوگا پیپر, اس کے بھی دوبارہ, یعنی کہ پراپر فارمولا دوبارہ اپلائی ہوگا اس پہ, کیونکہ اس غریب نے تو دوبارہ پیپر دے لیا نا, اس نے تو رزلٹ امپروو کر لیا. اگر اس نے ایک ہی سبجیکٹ امپروو کرنا ہے تو وہ دوبارہ پیپر کیوں دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی آپ کلیئر کر لیں. آخر میں میں آپ کو بتا چکا ہوں جی جو رزلٹ ہے وہ آئے گا کہ 7-8 دن لگ جائیں گے, اور جو میٹرک کا جو رزلٹ ہے وہ آئے گا جی آپ کا, میں آپ کو بتا چکا ہوں 15 یا 16, میں نے آپ کو بتائی ہوئی ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے, اکتوبر کو ہی آئے گا میٹرک کا جو اناؤنسڈ ڈیٹ ہے, اور انٹر کا انشاءاللہ کوئی 6 سے 7 روز میں آ جائے گا. اور اس کے علاوہ آخری بات کہ جی فیڈرل بورڈ کا رزلٹ کب آئے گا, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ کل رزلٹ آ سکتا ہے. اگر کل نہ آیا, مجھے جو بتایا گیا ہے, اگر کل نہ آیا تو پرسوں تو ہر صورت آ جائے گا انشاءاللہ. ان کا آپ کے جو انٹرمیڈیٹ پارٹ نہیں, انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا آ چکا, میٹرک کا جو کل آنے کے قوی امکانات موجود ہیں, کل نہ آیا تو پرسوں آ جائے گا. میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید پرسوں رزلٹ آئے گا. تو باقی جی آپ سب کے لیے دعا ہے. رات کے اس پہر میں اس لیے ویڈیو بنا رہا تھا, میں تو بیٹھا ہوا تھا, آئی واز ٹاکنگ ود مائی فرینڈس, تو اس ٹائم میں صرف گاسپس کر رہا ہوتا ہوں, فرینڈس کے ساتھ سارا دن کام ہوتا ہے. اب ان کو میں مناؤں گا اس کے بعد کہ بھائی میں نے کیوں اچانک سے رپلائی کرنا بند کر دیے. تو اس لیے کہ مجھے اچانک سے کال آئی اور 10-15 منٹ بات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتائی ہر چیز, اور آئی واز ہیپی. اور میں نے اسپیشلی اب لاہور ان کا تھینک یو بھی بولنے جانا ہے آپ لوگوں کے بہاف پہ کہ انہوں نے اتنا کیا آپ لوگوں کے لیے. تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ جی رزلٹ آئے گا, اور جو کیوریز آپ لوگوں کی ہیں, جو پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور کر لیں. اور کوشش یہ کیا کریں, ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ یار یہ جو فیک نیوز والے ہوتے ہیں نا ان کو ڈسکریج کیا کریں. میں کوئی ولاگر نہیں ہوں, میں کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں ہوں بھائی, میں جرنلسٹ ہوں. میں MS میڈیا کمیونیکیشنز پڑھ کے, ہر چیز میڈیا ایتھکس, میڈیا لاز پڑھ کے, اور پراپر لوگوں کی محنتیں کر کے, لوگوں کے دفاتر کے چکر کاٹ کے, کالز کر کے, میسیجز کر کے, منسٹرز کی کالز کروا کے, مطلب میں پتہ نہیں کیا کر کے چھوٹی سی خبر آپ کے لیے ڈھونڈ کے لاتا ہوں, اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جب سچ ہو. لیکن ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ منہ اٹھا کے جناب ٹویٹ کر دیتے ہیں, اور اس سے پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بچوں کا جو مجھے کالز کرتے ہیں اور میسیجز کرتے ہیں اور کنفرمیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ یہ بھی تو دیکھ لو نا کہ ٹویٹ کر کون رہا ہے, آپ کو یہ بھی تو اندازہ ہونا چاہیے نا کہ آپ نے کس کی بات کا اعتماد کرنا ہے, اور جو ٹویٹ کر رہا ہے وہ ہے کون. وہ آپ جیسا ہی ہے اگر, تو پھر آپ اس کی بات سے کیوں اعتماد کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسا ہے جو آپ سے بڑا ہے اور وہ بیچارہ وہ محنت کر رہا ہے اور اس کا کام ہے آپ کو خبریں دینا اور اچھی سچی معتبر خبریں دینا, تو میرا خیال ہے کہ
آپ لوگوں کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ نے فیک نیوز کے اوپر ریاکٹ کیسے کرنا ہے، اور فیک نیوز کو آپ نے سر پہ اٹھا کے کندھوں پہ اٹھا کے پھرنا ہے کہ اگلے بندے کو شٹ اپ کال دینی ہے۔ باقی جی سلامت رہیں، خوش رہیں، آخر میں ہمیشہ کی طرح میری والدہ کے لیے دعا کر دیجیے گا، اور تھینک یو سو ویری مچ۔ اور ہمارے جو بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو بھی اسپیشل تھینک یو، مسیب ان کا نام ہے جی، اور یہ بھی آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی بھی میں کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور بس تھینک یو سو ویری مچ، اور گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔